السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رضائے الہی چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل کا لاکھ لاکھ شکر۔ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کام کہ اللہ عز و جل نے ہم سب کو اس پاکیزہ سلسلے میں جمع ہو کر علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ سب پر جو بھی سن رہے ہیں، جو بھی آگے پہنچا رہے ہیں، کسی بھی ذریعے سے دین کے مددگار ثابت ہو رہے ہیں، اللہ عز و جل آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، ہر دکھ اور تکلیف سے محفوظ رکھے اور آپ کی ہر جائز دلی خواہش پوری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، مسلمان گھرانے میں ہم پیدا ہوئے، اور دین اسلام ایک مکمل، کامل اور پاکیزہ دین ہے جس میں ہر انسان کے حقوق کا خیال رکھنے کا کہا گیا ہے۔ آج ہم بات کریں گے عورتوں کے کچھ مسائل کے متعلق۔ ہمارے ایک سائل نے ایک سوال بھیجا تھا کہ ہمارے ہاں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ نفاس ایک وہ خون ہوتا ہے جو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت عورت کو جو خون آتا ہے اسے نفاس کہا جاتا ہے۔ دو بنیادی باتیں سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے حیض اور ایک ہوتا ہے نفاس۔ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے۔ 3 دن سے کم خون آئے تو وہ بھی حیض نہیں ہے، اور 10 دن سے زیادہ آئے تو وہ بھی حیض نہیں ہے، وہ بیماری یعنی استحاضہ کا خون کہلائے گا۔ اسی طرح نفاس ہے۔ نفاس جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس وقت جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں، اور نفاس کی کم سے کم مدت جو ہے وہ 1 سیکنڈ بھی ہو سکتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ 40 دن ہے۔ 40 دن سے زیادہ اگر خون آتا ہے تو وہ نفاس نہیں کہلائے گا، وہ استحاضہ کہلائے گا۔ استحاضہ کا مطلب ہوتا ہے بیماری کا خون۔ استحاضہ میں نماز بھی پڑھی جاتی ہے، روزے بھی رکھے جاتے ہیں، جو بھی تمام عبادات ہیں وہ کی جاتی ہیں وضو کرنے کے بعد۔ پاکی حاصل کر لیں اور وضو کر کے تمام عبادات کی جاتی ہیں۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے نفاس کے جو 40 دن ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو غیر شرعی، غیر اخلاقی اور ہندوانہ رسمیں جو ہم نے اپنائی ہوئی ہیں اس کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ کو پورے غور و فکر سے سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ آپ تمام ویڈیو جو ہے وہ مکمل سنیں اور ان مسائل کو اچھے طریقے سے سمجھیں۔ نفاس میں ہمارے ہاں خاص کر انڈیا اور پاکستان میں یہ بات مشہور ہے کہ جب کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا بستر علیحدہ کر دیا جاتا ہے، اس کے برتن علیحدہ کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیمات ایسی تعلیمات نہیں ہیں۔ یہ کسی ہندوانہ رسم ہو سکتی ہے، کسی غیر اخلاقی اور غیر شرعی حرکات میں تو یہ آ سکتا ہے، لیکن شریعت کے دائرے میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ جو بھی عورت حیض و نفاس میں ہوتی ہے اس پر نجاست حکمیہ طاری ہوتی ہے، نجاست حقیقیہ نہیں ہوتی، یہ نجاست حکمیہ ہے، یعنی کہ شریعت آپ کو بند کرتی ہے کہ آپ ناپاک ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے نجاست حکمیہ کی وجہ سے آپ کے جو برتن جس کو آپ ہاتھ لگائیں گے وہ ناپاک تو نہیں ہوگا، جس بیڈ پہ آپ سوئیں گے، جس کپڑے کو آپ ہاتھ لگائیں گے وہ بالکل پاک رہے گا۔ ہمارے ہاں یہ جو ہندوانہ رسمیں ہم نے اختیار کر لیں، اور ہم نے کیا کیا کہ عورت کے بستر کو بھی علیحدہ کر دیا، اس کے برتن بھی علیحدہ کر دیے۔ حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ ہمیں وہ عورت جو ہے وہ ناپاک نظر آتی ہے، لیکن اس کے جسم سے اور اس سے جو پیدا ہونے والا بچہ ہے اسے ہم چوم چوم کے نہیں تھکتے، لوگوں کو بتاتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ بات سوچنی ہوگی کہ ہم اس بچے سے تو بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن اس عورت کو ہم نے ناپاک کر کے اس کے بستر کو علیحدہ کر دیا ہے۔ اور اس طرح کے اور بہت غیر اخلاقی جو رسومات ہیں کہ پتہ نہیں اس کے لیے اس کے سر پہ کپڑا باندھنا ہے، اس کے ٹانگوں پہ کپڑا باندھنا ہے، اس کی چارپائی کے نزدیک ہنڈیا رکھنی ہے، یہ تمام جتنی بھی رسومات پائی جاتی ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے بالکل۔ اس لیے ان تمام رسموں کو چھوڑ دیں، اور وہ عورت پہ نجاست حکمیہ طاری ہوتی ہے وہ بھی بس جو ہے کہ وہ عبادات نہیں کر سکتی، سجدے والی نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن نہیں پڑھ سکتی،
قرآن کو چھو نہیں سکتی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، اس کے اوپر مسلسل مسائل انشاءاللہ آگے بیان کیے جائیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کی مدت جو ہے، تو اس کے میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خون رکنے کے بعد بھی ہماری جو بڑی عورتیں ہوتی ہیں نا گاؤں کی، وہ کہتی ہیں نہیں نہیں ابھی تو 40 دن پورے ہی نہیں ہوئے، ابھی تو تم ناپاک ہو. تو دیکھیں یہ بڑا سخت گناہ ہے. جان بوجھ کر جس نے ایک نماز بھی قضا کی، جہنم کے دروازے کے اوپر اس کا نام لکھا جائے گا. تو اس لیے جیسے ہی آپ کا خون رکتا ہے آپ فوراً اپنی نمازیں ادا کرنا شروع کر دیں. 40 دن کے پاک گزرنے کا انتظار آپ نہیں کریں گے. جیسے ہی خون رکے غسل کریں، پاکی حاصل کریں اور اپنی نمازیں شروع کر دیں. اب اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ دیکھنے میں آیا ہے، اور حیرانگی بھی اس بات پر بہت زیادہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورت ہی آخر عورت کی دشمن بنی ہوئی ہے. یہ تمام رسومات اور یہ جتنے بھی سلسلے ہیں یہ عورتوں کے ہی من گڑھ ہیں. اللہ پاک معاف فرمائے اور آپ بھی ہمیں معاف فرما دیجیے گا. آپ ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، لیکن جو معاملات ہیں ان سے وہ تو ڈکے چھپے نہیں ہیں، وہ تو سب کے سامنے ہیں کہ جب بھی آپ دیکھیں گے عورتوں کے معاملے میں ایک عورت دوسری عورت کی دشمن ہے. اب بعض عورتیں یہ کہتی ہیں کہ بچہ پیدا ہوا ہے، اس کے نزدیک ٹیپ لگا دو، ٹیپ میں گانے لگا دو تاکہ باہر والی کوئی چیزیں نہ آئیں. بھائی گانا سننا گناہ حرام کام، اور وہ آپ بچے کے کان میں لگا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک غیر اخلاقی حرکت ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. اب تھوڑا سا آگے چلیں تو ہمارے ہاں جو ساس بہو کی لڑائی ہے اور جتنے بھی معاملات آگے بڑھتے ہیں یہ سارے عورت عورت کی دشمن ہیں. کسی پر جادو کروا دیا، عورتوں کا کام. کسی کے خلاف سازش کی، عورتوں کا کام. کیونکہ عورتیں کسی دوسری عورت کو خوش نہیں دیکھ سکتی، ساس بہو کو خوش نہیں دیکھ سکتی، بہو ساس کو خوش نہیں دیکھ سکتی. اگر دونوں راضی ہو جائیں تو نندوں کا مسئلہ. یہ مسائل سارے عورتوں کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں. آپ لوگوں سے التجا ہے کہ شریعت کے مطابق چلیں. اسلام نے عورت کو ایک ایسا مقام عطا فرمایا ہے، عورت اگر ماں کے روپ میں ہو تو اس کے قدموں میں جنت ہے، بیٹی کے روپ میں ہو تو یہ بہن ہے، یعنی بیٹی کے روپ میں ہو تو یہ رحمت ہے، بہن کے روپ میں ہو تو یہ اپنے بھائی کے لیے بہت ہی نفیس اور پاکیزہ رشتہ رکھنے والی ہے. تو اس لیے اسلام تو عورت کو اتنا مقام دے رہا ہے اور عورت جو ہے وہ ایک دوسرے کی دشمن بنی ہوئی ہے. تو آپ لوگ تھوڑا سا خیال کریں. ساس جو ہے وہ بہو کو اپنی بیٹی بنا لے اور بہو ساس کو اپنی ماں بنا لے. یہ بہت ہی مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے، لیکن اگر تھوڑی سی احتیاطیں کی جائیں دونوں طرف سے تو انشاءاللہ اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں، ایز اے بہو بھی آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہماری یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے ہمارے ہاں اکثر معاشرے میں، اور یہ ہم نے سنا بھی ہے اپنے کانوں سے بھی کہ ہاں بھئی کہتے ہیں بیٹی کی شادی وہاں کرنی ہے جہاں لڑکے کی ماں فوت ہو گئی ہو. بھائی لڑکے کی ماں تو رحمت ہے اس لڑکے کے لیے بھی. آپ رشتے تلاش کرتے ہیں کہ ساس نہ ہو، ساس کے رشتے کو اتنا بدنام کر دیا گیا ہے کہ بہو کو پہلے ہی سمجھایا جاتا ہے کہ بس جاتے ہی اپنا پیر دبا لینا تو ساس کو اپنے اوپر ہیوی نہ کر لینا. دیکھیں اب جب ہم اپنی بیٹیوں کی پرورش اسلام کے مطابق کریں گے اور بیٹی کو بتائیں گے کہ تمہاری ساس کے قدموں کے نیچے ہی تمہاری جنت ہے، تو انشاءاللہ وہ بیٹی جب جا کے ساس کی خدمت کرے گی تو اسے جنت ملے گی. اب دیکھیں بیٹی کیا کرتی ہے، ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جلد از جلد اپنا گھر علیحدہ کر لے، ساس سے علیحدہ ہو جائے، جان چھوٹ جائے اس کی. پیاری بیٹیوں یہ بھی دیکھیں کہ اگر آج آپ جو کر رہے ہیں یہ مکافات عمل ہے. جو آج آپ نے ایک ماں سے اس کے بیٹے کو علیحدہ کرنے کی کوشش کریں گے تو آنے والے دنوں میں آپ کا بیٹا اس سے بھی برا سلوک آپ کے ساتھ کرے گا. تو اس لیے مکافات عمل سے ڈرتے ہوئے بہویں جو ہیں وہ ساسوں کی خدمت کریں. اور ساس کو بھی چاہیے کہ ایمان کے ساتھ محبت کے ساتھ اپنی بہوؤں کے ساتھ پیش آئے اور احترام کے ساتھ بڑھاپے میں اپنی عزت کرائے. ہر بات پہ ٹوکنا کہ وہ یہ چیز میں نے یہاں رکھی تھی کس نے اٹھائی، گھی کیوں زیادہ ڈال دیا، تیل کیوں زیادہ ڈال دیا، یہ چیز ابھی کل لا کر دی تھی. چھوڑ دیں بچوں کو، ان کی اپنی خوشیوں کے مطابق زندگی گزارنے دیں، ان کو تکلیفیں نہ پہنچائیں. ایک اچھی ماں ثابت ہوں، بہو کے ساتھ ایک بیٹی والا رشتہ استعمال کریں اور بہو کو بالکل اگر آپ اپنی بیٹی سمجھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ ان مسائل سے بچا جا سکتا ہے.
تو کوشش کریں، اور بہو کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ساس کا احترام کرے. جب بھی کھانا بنانے لگے، گھر میں کوئی چیز استعمال کرنے لگے، تو ضرور اپنی ساس سے پوچھیں، اپنی ماں سے پوچھیں کہ آپ کیا پسند کریں گی. اور کبھی بھی بیٹے کو اس کی ماں کے بارے میں برے الفاظ نہ کہیں، کیونکہ اس سے آپ کے خاوند جو ہے وہ بھی آپ سے محبت کرنا چھوڑ جائے گا. تو آپ کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے خاوند کی ماں کی پوری قدر کریں اور اس کی تعریف کریں. اور اگر کبھی وہ بات کر بھی دیں تو اسے اپنی ماں سمجھ کے چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں ہے، ہو جاتا ہے. جب بندہ بڑھاپے میں ہوتا ہے تو باتیں منہ سے نکل ہی جاتی ہیں. لیکن یہاں ساس کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بھی اپنی بہو کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے. دو میٹھے بول، اچھا کھانا بنے تو کھانے کی تعریف کر دینا، بیٹی کی تعریف کر دینا. صفائی وغیرہ اگر کرے تو تعریف کر دینا کہ بہو آپ بہت اچھا کام کرتی ہیں. اس سے جذبہ بڑھے گا، ہمارے گھروں میں سکون آئے گا. آپ کا جو بیٹا جو ہے وہ جو ماں کی وجہ سے بھی پریشان ہے، بیوی کی وجہ سے بھی پریشان ہے، ادھر جاتا ہے تو بیوی کی باتیں، ادھر آتا ہے تو ماں کی باتیں، تو وہ بیچارہ جو 24 گھنٹے پورا دن مزدوری کرتا ہے، جب آپ شام کو اس کو دونوں طرف سے باتیں سننا پڑیں گی تو وہ تو پاگل ہو جائے گا. تو اس لیے ایک خوشحال گھرانہ اس طرح بن سکتا ہے کہ ہم رشتوں کی قدر کریں. بیٹا ماں کو ماں کی جگہ پہ رکھے، بیوی کو بیوی کی جگہ پہ رکھے. جب آپ چوری پھل لے کر آئیں گے اور ماں باپ سے گزر کر چوری جا کر بیوی کے کمرے میں جا کر کھائیں گے، تو وہ ماں جس نے آپ کو بڑا کرنے کے لیے آپ کو اپنا خون پسینہ ایک کر کے اپنا دودھ پلایا، اپنے پیٹ میں رکھا اور آپ کو جوان کیا، اس لیے نہیں کیا کہ آپ فروٹ والا شاپر لے کر چپکے سے جو ہے وہ چلے جائیں اپنے کمرے میں اور جا کر کھائیں. یہ نہایت غیر اخلاقی حرکات ہیں. طاقت کسی بھی چیز میں اسی وقت آئے گی جب اللہ کا فضل ہوگا اور اللہ کا کرم ہوگا. اور اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم والدین کی دعاؤں سے ہوتا ہے. تو اس لیے کوشش کریں عورتیں بھی عورتوں کا دشمن نہ بنیں، اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، محبت کے ساتھ پیش آئیں، اور کسی پر جادو ٹونے نہ کیا کریں، کسی کے ساتھ دشمنی نہ کریں، بلکہ خوش ہوں. جب کسی کو خوشی ملتی ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس کو نعمت دی ہے، کتنی خوش آئند بات ہے. تو یہ جادو ٹونے اور یہ تمام چیزیں چھوڑ دیں. ہم یہ ایک چھوٹی سی زندگی گزار رہے ہیں، تھوڑے ہی دنوں کی بات ہے کہ ہم قبر میں ہوں گے اور وہاں ہمیں ایک 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 چیز کا حساب دینا ہوگا. تو حقوق العباد جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں، یہ بہت امپارٹنٹ ہیں. حقوق العباد کے معاملے میں اگر آپ سے کوئی کوتاہی ہو گئی تو معافی کا چانس اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک بندہ آپ کو معاف نہیں کرے گا. تو اس لیے آپ لوگوں سے التجا ہے کہ ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پہ رشتوں کی قدر کرے، بیٹا ماں کی قدر کرے اور ماں کو ماں کی جگہ رکھ کے بیوی کے حقوق میں بھی کوتاہی نہ کرے. اور بہو جو ہے وہ خاوند کے ساتھ اچھا سلوک کرے، خاوند کی خدمت کرے. دیکھیں شریعت عورت کو کیا کہتی ہے کہ تم خاوند کی خدمت کرو، باقی سب تمہاری خدمت کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں میں جنت رکھ دی. تو یہ مقام ہے عورت کا. اسلام نے عورت کو بہت اونچا مقام دیا ہے. اس لیے آپ لوگ بھی اپنے مقام کی قدر کریں اور اللہ عز و جل کے بتائے ہوئے طریقے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی پیاری مثالیں دے کر سمجھایا ہے کہ جس کی ایک بیٹی جس نے پال کر جوان کر کے شادی کی وہ بھی جنتی، دو والا بھی جنتی، تین والا بھی جنتی. اتنا اعلیٰ مقام ہے بیٹیوں کا. تو بیٹیوں کی بھی قدر کریں. بیٹی پیدا ہونے کے اوپر اپنے شرمندگی کا مظاہرہ نہ کریں بلکہ خوشی کا مظاہرہ کریں. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے بیٹی، اور جہاں آپ کے کام بیٹی آئے گی وہاں بیٹا ہو سکتا ہے نہ آئے. اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرنے کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ آپ اپنے ساس سسر کے ساتھ اچھا تعاون کریں اور اپنے خاوند کو خوشحال رکھیں. اور ساس سسر سے بھی یہ التجا ہے کہ وہ بھی بہوؤں کے ساتھ اپنی بیٹیوں والا طریقہ اختیار کریں تاکہ جو بیٹیاں ہیں وہ ان کی عزت کریں اور بڑھاپے میں ان کو خوب خدمت کرنے کا موقع ملے اور وہ ان کی خدمت کریں. ان کو پکایا کھانا وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں وہ ٹائم پہ مہیا کریں اور ایک خوشحال گھرانے کی صورت میں اپنی زندگی گزاریں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں صحیح معنوں میں ایک دوسرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے کے ساتھ
پیار، محبت اور سلوک کے ساتھ پیش آنے کی کوشش کریں۔ اللہ عز و جل ہمارے گھروں میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ دور فرما دے۔ اللہ عز و جل جو بھی کسی بھی جگہ پہ پریشان ہے، اللہ عز و جل اس کی وہ پریشانی دور فرما دے۔ اور آخری ایک التجا ہے ساسوں سے کہ بہوؤں کو اولاد ہونے یا نہ ہونے کا طعنہ مت دیا کریں۔ بہو، ایک بیٹی جب کتنا روتی ہوگی وہ بستر میں منہ دے کے، اولاد اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی مرد یا عورت کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن میں فرما دیا کہ اللہ جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، اور جسے چاہے باندھ رکھے۔ تو برائے کرم نہ تانے دیا کریں، نہ تانے دیا کریں۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ابھی سال بھی شادی کو نہیں ہوتا اور عورتیں تانا دینا شروع کر دیتی ہیں کہ اس کے گھر نہیں پیدا ہونی اولاد، اس کے گھر نہیں ہونی۔ اللہ جس وقت چاہے جسے چاہے اولاد دے سکتا ہے، تو اس لیے برائے کرم جلد بازی نہ کیا کریں رشتوں کو توڑنے میں، رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ رشتے جوڑنے کا بہت ہی بڑا ثواب ہے۔ اللہ آپ کے مقام کو جنت میں بلند فرما دے گا اگر آپ رشتے جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ آپ لوگوں سے التجا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت، پیار، سلوک اور اتفاق کے ساتھ رہیں اور رشتے جوڑنے کی کوشش کریں، توڑنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ عز و جل آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ ان تمام باتوں میں اگر کوئی بھی بات کسی کو بری لگی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے ضرور معاف فرما دیں۔ دین اسلام کے پیغامات کو آگے بھیجیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دین کی طرف لے کر آئیں، دین کے سپاہی بن کر تبلیغ کا کام کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ آپ کو دنیا میں بھی کامیابیاں عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔